بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. بسم اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ جو مومنین باب المدینۃ العلم سے منسلک ہیں وہ فقط حق حق اور حق اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. وہ صراط مستقیم اللہ نے راستہ بنایا، باقی دائیں بائیں آگے پیچھے سے شیطان بہکاتا ہے. 72 راستے 72 فرقے لوگوں نے اپنے دماغی اختراع اپنے فلسفے سے بنا لی اپنے لیے. جی، علی کا ماننے والا دانا ہوتا ہے. مولا حسین علیہ السلام جب کربلا تشریف لائے تو آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں، جاہل نہیں. جی، آپ نے دیکھا یہ جو جیسے آپ مقصر کہہ رہے ہیں، میں انہیں مشرک کہتا ہوں. یہ مشرک اصولی فرقہ جو ہے جو حق کے مقابلے میں اتحاد لے کے آیا، 7ویں صدی سے قابض ہے. انہوں نے پابند کر دیا جاہلوں کو کہ مرجع کی تقلید ہر جاہل پر فرض ہے، اور ہمارے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ جاہل ہوتا ہی نہیں. تو جو تقلید کرے گا تو جان لیں کہ وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ جاہل ہے. تو شیعہ پہ کون سی تقلید ہے؟ جاہلوں پہ. اور یہ فرقہ خود بھی یہ لکھتا ہے اور خود کہتا ہے کہ عالم پر تقلید حرام ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس چیز کا آپ خود عمل نہ کریں وہ دوسرے کو اس کی تلقین نہیں کر سکتے. یہ متفق علیہ احادیث ہیں رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ خود کسی کی تقلید نہیں کرتا. جی، یہ آمیزشیں کی گئی دین میں. یہ تقلید اور بیعت ایک ہی چیز کا نام ہے. بیعت جو ہے اس میں پھر عزت محفوظ ہوتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. اور تقلید گلے کا پٹا ہے، اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا. اور ہر دشمن علی فرمان مصطفیٰ ہے. ہر دشمن علی کیا ہے؟ مولا علی کا دشمن سگ کتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ پٹا کتے کے گلے میں ہوگا. جی، اور ظہور امام سے پہلے اب شیعہ نے متشیعہ سے علیحدہ تو ہونا ہے، کافی وقت دیا گیا تھا. تو ظاہری بات ہے ان کی مافیا، ان کا وہ سیاسی نظام، اس پہ جب بات ہوگی تو یہ تل ملائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے معاویہ اور عمر عاص کی طرح. یہ قصر بطول میں یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے ولایت علی کے تحفظ کے لیے، یہ شیعہ نے حیدر قرار خالص مومنین اپنی مدد آپ کے تحت حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. آپ خود بھی یہ جانتے ہیں. تو پھر آپ کے جو مقصرین یوں کہتے ہیں 72 فرقے. دیکھیں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم مولا علی سے بغض رکھتے ہیں. کوئی ایک بھی شخص نہیں ایسا. یا آل رسول کو نہیں مانتے، ان سے محبت نہیں کرتے. جانتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان ہے. اگر کہیں کہ نہیں تو پھر وہ کافر ہو جاتے. لیکن اپنے اپنے فلسفے اور اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. خالص شیعہ، حدیث ثقلین کا پابند ہونا، حق کا پیروکار ہونا، یہ مشکل ہے. اب چونکہ مشکل ہے تو ہم کیا وہ آواز اٹھائیں گے ہی نہیں؟ حق کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوں گے؟ نہیں. جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ حق کے لیے اپنی جان مال آل اولاد کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. حق کے لیے وہ بولے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اکثریت تو باطل کی، ان کے پراپوگنڈے عمر عاص معاویہ کی ان تک چھوڑ دیں.
خود تاریخ میں دیکھ لیں کہ یزید جب ممبر پر بیٹھتا تھا اور 8 اذانوں سے نماز کی طرف بلاتا تھا تو وہ اس کا لباس کیا تھا؟ ابا کبا امامہ ہی تھا نا، اور ممبر پر بیٹھتا تھا۔ معاویہ کا لباس کیا تھا؟ جی، تو یہ کون سا نظام ہے؟ معاویہ کی ہر غلطی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجتہادی غلطی۔ اصحاب ثلاثہ کی ہر بات کو، غلطی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجتہادی غلطی۔ جنگ جمل کو عائشہ کی اجتہادی غلطی، اور اجتہادی غلطی معاف ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ معاف ہے؟ تو ان سب کی بھی اب وہ اجتہاد کہاں سے لیا؟ ثقیفہ سے۔ اتنا ہی سوچ لیں کہ جب حدیث کا انکار کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ حسبنا کتاب اللہ، اور حدیث پڑھنے والے کو کوڑے مارے جاتے تھے، تو قرآن کی سمجھ شعور تو ان کو ہے نہیں، تو پھر انہوں نے اپنا وہ نظام خلافت، نظام حکومت کیسے چلایا؟ جی وہ اجتہاد سے، اجماع لیا ثقیفہ سے، اور اجتہاد لیا۔ جی تو یہ وہ نظام ہے، اور اس کو لے کے تو آپ اپنے آپ کو شیعہ کہیں۔ بہرحال اگر مومنین چاہیں گے اس پہ مزید کچھ بات کریں گے آئندہ انشاءاللہ، جانے ہی آگے لجپال۔ صدا خیر و سچی شان حضرت علیہ السلام کی۔